پروگرام دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ میں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک ہوں. عمران خان صاحب کے حوالے سے جو شفا انٹرنیشنل ان کو نہیں لے کے جایا گیا, پی ٹی آئی کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, کانٹیمپٹ کی پٹیشن, تو اس پر سپریم کورٹ نے ایک آبجیکشن لگایا ہے اور وہ فائل ان کو واپس کی ہے کہ آپ اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشنز سبمٹ کروائیں اور پھر ہم اس پہ پروسیڈنگس کریں گے. اس کے ساتھ ہی نورین خان صاحبہ کی آج ملاقات ہو گئی اپنے بھائی کے ساتھ, لیکن کچھ حلقے پچھلے چند ایک دنوں میں کہہ رہے تھے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں دی جائے گی, یہ بس اتنا سا تھا, ان کو ٹیمس میں دکھایا اور اب یہ سب کچھ ختم سمجھیں. لیکن آج ملاقات بھی ہوئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیل کہیں نہ کہیں ہے, تو یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ورنہ یہ فلیکسیبلٹی ہم نے پہلے نہ دیکھ لی, 3 سالوں سے وہ جیل میں ہے. تو آپ کو اس ڈیل کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا بینچ کیا فیصلہ دے گا؟ سپریم کورٹ کا بینچ کیا فیصلہ دے گا یا اس ڈیل کا مسلم لیگ نون جو ہے, جو اس ڈیل کی مخالف ہے, شدید مخالف ہے, وہ آنے والے دنوں میں کیا کرے گی؟ یہ 2 سوال بنیادی ہیں اور بہت اہم ہیں. دیکھیں, سپریم کورٹ کی جو اجازت نامہ تھا نا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے شفا انٹرنیشنل لے کر جائیں, ان کے ڈاکٹرز کو دکھائیں, ان کی بہن ساتھ ہو, ان کا پرسنل ڈاکٹر ہو, میڈیکل بورڈ بنے اور ان کے سارے تفصیلی جو ٹیسٹ ہوں, پھر میڈیکل بورڈ اس پہ ایک ڈیسیژن کرے کہ آگے ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا ہونی, یہ ساری ڈیٹیل تھی اس فیصلے کے اندر. لیکن یہ فیصلہ جو تھا جب آیا تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ حکومت نے اس کو بڑا لائٹ لیا, لیکن جتنی بڑی سیلیبریشن اس کی پی ٹی آئی نے شروع کر دی اور پی ٹی آئی نے سمجھا کہ ان کے لیے کوئی فلڈ گیٹ کھل گیا ہے اور اب بس آیا کہ آیا عمران خان, اور کچھ لوگوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا کہ سسٹم بیٹھ رہا تھا تو عمران خان کی ضرورت پڑ گئی اس کو باہر نکالنے کی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں انہوں نے بیڈلی افیکٹ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت کو, اس کی کریڈیبلٹی کو, اس کے فیوچر کو, کہ ان کا تو اب کوئی فیوچر ہی نہیں ہے, بس وہ ڈیل ہو گئی. تو وہ مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر آؤٹ آف پرپورشن ریئیکٹ کیا اور وہ سبوٹیج کر دیا معاملہ. ہم یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون نے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے سبوٹیج کیا ہے, اور محسن نقوی چاہ رہا تھا کہ یہ سبوٹیج نہ ہو. یہ ایک کنفلکٹ ہے محسن نقوی صاحب کا اور وزیر اعظم آفس کے درمیان یا پنجاب گورنمنٹ کے درمیان اور محسن نقوی کے درمیان, لیکن کوئی بندہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی. اب دیکھیں نا کہ نورین خان نے اور وہ ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ نے اور علیمہ خان نے پچھلی دفعہ بھی جب ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات ہوئی تھی, تینوں بہنوں نے مل کے پریس کانفرنس کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اس جو ایک میمورنڈم تھا یا ایک جو طے کیا گیا تھا کہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی, پولیٹیسائز نہیں ہوگا, انہوں نے اس کی وائلیشن بھی کی. اس کے باوجود آج نورین خان ملنے جا رہی. اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی وائلیشن کو بھی اگنور کر کے ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ ملیں اپنے بھائی سے. یہ کیا خبر نہیں ہے؟ بالکل. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مورسی والی جو بات کی ہے اس کے بعد تو اسٹیبلشمنٹ نے بالکل نہیں ملاقات کروانی. اب یہ بس ہر بندے کا ایک اپنا خیال تھا, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ بھی تو سوچ رہی ہے نا کہ ہماری وجہ سے یا اس کو قید تنہائی میں رکھنے کی وجہ سے اگر وہ اس کے اوپر کوئی نفسیاتی برے اثرات پڑ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ریلیف ملنا چاہیے, تاکہ وہ کم از کم اگر اس کی صحت ٹھیک ہے, اس کے آرگنز ٹھیک ہے, اس کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے, اس کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے, تو اب یہ جو نیا نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے یہ ایک گمبھیر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لہٰذا اس کو روکنا بھی ہے, ان کو نارمل بھی کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ تھوڑا بہت ان کی ملاقاتیں کرنی ہیں, اور آگے اس کا پولیٹیکلی بھی یہ جو پریشرز آ رہے ہیں صوبے بنانے کے اور دوسرے تیسرے, اس پہ ایک نئی آپشن کو کریٹ کرنا بھی ان کے نزدیک ایک مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, محسن نقوی صاحب کا آپ نے نام لیا, وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے, اور ہم نے اپنے پروگرام میں 2-3 دن پہلے 4 دن پہلے جس دن عظمیٰ خان صاحبہ نے یہ پٹیشن دائر کی تھی کانٹیمپٹ کی, اس میں شہباز شریف صاحب کا نام لکھا تھا اور بھی 6 نام لکھے تھے, لیکن محسن نقوی صاحب کا نام نہیں تھا. لیکن اور محسن نقوی ریلیف اس لیے بھی چاہ رہے ہیں کہ 27 سپٹمبر کا جو ان کا لانگ مارچ ہے اس کو ختم کر دیا جائے, رکوا دیا جائے اس کو. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے محسن نقوی اس میں کامیاب ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے؟ کیونکہ ان کو شدید
شدید اپوزیشن کا سامنا ہے نون لیگ کی طرف سے بھی. پی ٹی آئی کے چند حلقے ہیں وہ ان کے اگینسٹ ہیں, چند حلقے ان کے حق میں ہیں. اور رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی محسن نقوی کے بارے میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا جواب دے محسن نقوی ہے, بلکہ پی ایم ایل این میں سے کوئی بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وزیر اطلاعات نہیں ہے, وزیر قانون نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم پمس لے کر گئے ہیں اور شفا انٹرنیشنل نہیں لے کے گئے تو وزیر داخلہ اس کے رسپانسبل ہیں, کیونکہ سیکیورٹی کو یقینی بنانا ان کا کام تھا اور کسی کا کام نہیں تھا. تو اس لیے محسن نقوی جائیں اور جا کے سپریم کورٹ میں جواب دیں. تو وہ تو بری الزما ہو گئے, اپنی پی ایم ایل این تو بری الزما ہو گئی نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے محسن نقوی ریلیف دلوا پائیں گے مکمل طور پر, اور 27 سپٹمبر کا جو لانگ مارچ ہے اس کو روک پائیں گے؟ مسلم لیگ نون نے نا محسن نقوی کو متنازع بنانے کا ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے, ہاں متنازع باہر بھی کیونکہ اندر بھی. محسن نقوی ان کے سامنے پنجاب سے اور لاہور سے ایک ابھرتا ہوا ایک ایسا پولیٹیکل سٹار ہے جس کے وزیر اعظم بننے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, اور جن کی ترقی بہت تیزی سے اور جن کی ترقی بہت تیزی سے ہو رہی ہے, جو اس سسٹم میں بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. جیسے میں نے کل کہا تھا وہ ایران گئے تھے سی ڈی ایف صاحب, تو ان کے ساتھ گئے تھے اور ان کے ساتھ ہی واپس آئے. وہ ہی از نمبر 2 ان دس سسٹم. اچھا بہرحال محسن نقوی صاحب جب جس دن یہ طریقہ تو ڈھونڈا جا رہا تھا نا, جو میڈیا میں مسلم لیگ نون کے حامی ہیں یا دوسرے لوگ کہ محسن نقوی کو کیسے سنگل آؤٹ کرنا ہے, لیکن وہ ان کو موقع مل گیا اس پٹیشن سے, جو پٹیشن فائل کی گئی پی ٹی آئی سے, جس میں سارے باقی وزیروں کے نام تھے لیکن محسن نقوی کا نام نہیں تھا. اسی دن محسن نقوی کے بارے میں 5-6 وی لاگ ہوئے اور بعض لوگوں نے نیشنل پروگرام بھی کیے نیشنل ٹیلی ویژنس پہ کہ محسن نقوی تو پی ٹی آئی کا آدمی نکلا, شاید آپ کو یاد ہوگا. اسی دن سے اس کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا گیا کہ اس کو تو پی ٹی آئی سیف گارڈ کر رہی ہے یا وہ تو پی ٹی آئی کا آدمی ہے. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے سیدھا کہہ دیا ہے کہ اگر کنٹیمپٹ بن سکتی ہے تو نہ وزیر اعظم ذمہ دار ہے, نہ وزیر اطلاعات, نہ وزیر قانون. ان کا کہنا ہے کہ جو انٹیریئر منسٹری ہے نا وہ دیکھتی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کو, سیکیورٹی کو, کمشنر سسٹم جو بھی ہے وہاں پہ یا پولیس سسٹم ہے, آئی جی ڈائریکٹ ان کو رپورٹ کرتا ہے. تو لہٰذا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ انٹیریئر منسٹری کی طرف سے ہوا. لیکن محسن نقوی یہاں پہ بولے گا نہیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلام آباد کی پولیس نے یا اڈیالہ جیل کی پولیس نے, اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی نے ڈائیورٹ کیا تھا شفا انٹرنیشنل سے پمس کی طرف, اور جیسے ان کو واپس لے گئے تھے اس میں ان کا رول نہیں تھا. لیکن وہ سسٹم کی اتنی بڑی جو درمیان میں ایک تقسیم ہے یا جو اس کو ایکسپوز نہیں کرے گا, رانا ثناء اللہ تو کر رہے ہیں آگے بڑھ چڑھ کے, کیونکہ ان کا مسلم لیگ نون کو تو محسن نقوی زہر لگتے ہیں نا, آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں, ان کی آن سلاٹ ان پہ جاری ہے. پھر دیکھیں نا محسن نقوی کے ساتھ اختلاف کا مطلب کیا ہے, ڈائریکٹلی آپ سی ڈی ایف کے ساتھ اختلاف کر رہے ہو, لیکن آپ کی جرت یہ نہیں ہوگی کہ آپ کبھی سی ڈی ایف کے ساتھ براہ راست اختلاف کرو گے. آپ صرف محسن نقوی کو نشانہ بناؤ گے, کیونکہ وہ یہاں کا مڈل کلاس ہی ہے, لاہور کا, یہیں پہ اس نے جرنلزم شروع کی, یہاں اخبار کا مالک بنا. اب وہ اس کی کلاس بدل چکی ہے, پہلے وہ چودھریوں کا داماد تھا, اب وہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور ایک شائننگ پولیٹیکل سٹار بھی ہے. اچھا اب یہ تو مسلم لیگ نون کبھی بھی نہیں چاہتی کہ محسن نقوی نے یہ جو ان کو ریلیف دیا ہے وہ پاسبل ہو اور عمران خان کو کوئی ریلیف مل سکے. لیکن محسن نقوی کے سامنے یا جو اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چیلنجز ہیں نا وہ 2 ہیں. وہ چیلنجز مسلم لیگ نون کے سامنے نہیں ہیں. یہاں فرق آپ کو نظر آئے گا کہ اسٹیبلشمنٹ میں اور مسلم لیگ نون کی حکومت میں یا شہباز شریف میں اور اسٹیبلشمنٹ میں, پنڈی میں اور اسلام آباد میں کیا فرق ہے. جو چیلنج ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ہے بنیادی کہ یہ جو 27 ستمبر والا دھرنا ہے یا لانگ مارچ ہے وہ نہ ہو, کیونکہ انٹرنیشنلی چیزیں ایسی ڈیولپ ہو رہی ہیں, پاکستان آگے بڑھ رہا ہے, کوشش ان کی ہے, وہ یہ نہیں دکھانا چاہتے کہ پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو گیا یہاں پہ, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پیس ہو.
لیکن مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ نہیں، وہ آئیں، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو، ان کو مزید مار پڑے، وہ زیادہ مایوس ہوں، اپنی سیفٹی کو پروٹیکٹ کریے، اپنی سیفٹی کو بھی، اور ان کو پی ٹی آئی کا اس سے مزید نقصان ہو، تاکہ یہ میسج آئے کہ پی ٹی آئی کا آنے والے دنوں میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اور پنجاب اگین مسلم لیگ نون کے پاس رہے، کیونکہ لڑائی پنجاب کے قلعے کی ہے۔ تو اس بات کو، یا میری اس انٹرپریٹیشن کو، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ دور کی بات کر رہے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسی بات کھل کے اب سامنے آ چکی ہے، اس کو کوئی جانے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایک دوسرا ایجنڈا بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی صوبوں کے بارے میں اور ترامیم کے بارے میں پیچھے ہٹ رہی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کمفرٹ زون پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا بن جائے، ان کو کچھ اور ریلیف دے دیا جائے جو وہ چاہتے ہیں، لیکن کچھ صوبوں پہ، کچھ چیزوں پہ پی ٹی آئی کا ووٹ بھی لے لیا جائے۔ لیکن یہ چیز ابھی فوری نہیں ہو سکتی، یہ تو آگے جا کے ہو سکتا ہے، جب بہت ساری چیزیں پی ٹی آئی یہ سمجھے کہ اس کا کوئی آگے فیوچر ہوگا، اس کو کوئی گارنٹیز دی جائیں گی، تو تبھی یہ پاسبل ہوگا۔ لیکن اب صاف نظر آ گیا کہ ایجنڈا مختلف ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا اور ہے، اپنے فیوچر کے لیے چیزوں کو ری شیپ کرنے کے لیے جو وہ کرنا چاہتی ہے وہ ہوں گی یا نہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا اور مسلم لیگ نون کا ایجنڈا اور ہے۔ ان کا یہ ہے کہ یہ ڈسپینسیشن جو ہے، جیسے باجوہ ڈسپینسیشن سے گزر گئی، جیسے رحیل شریف گزر گیا، یہ بھی گزر جائیں گے، لیکن ہمارا جو پنجاب پہ ایک اپنا وہ ہے کنٹرول، وہ موجود رہنا چاہیے۔ اچھا چلیں، تو سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو مفادات ہیں، ان کے اندر محسن نقوی صاحب کئی دفعہ سینڈوچ ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ جملہ میں کمپلیٹ کر لوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی تو دو دھڑے ہیں جی۔ ایک دھڑا ہے بشرا بی بی کا، اور دوسرا دھڑا ہے اپنا سسٹرز کا، علیمہ خان، نورین صاحبہ۔ تو جو محسن نقوی چونکہ اس ڈیل کو وہ کر رہے تھے، درمیان میں ڈیک بروک کر رہے تھے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ محسن نقوی کو انہوں نے اس کنٹیمپٹ میں نہیں رکھا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ رکھنا چاہیے تھا، وہ چونکہ دوسرے گروپ سے ان کا تعلق ہے، سلمان اکرم راجہ کا، اور ودن پی ٹی آئی محسن نقوی جو ہے ولن بھی ہے، اور کہیں کہیں زیر لب ہیرو بھی ہے، جو اس کو شامل نہیں کر رہے۔ تو محسن نقوی اس وقت دونوں جگہ پہ، حکومت ورسز اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، دونوں جگہ پہ ایک پیوٹل، ایک مرکزی رول ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فی الحال تو یہی نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ بہت زور و شور سے 27 سپٹمبر والے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب بہت زیادہ حلقوں میں جا کے، ضلعوں میں جا کے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں۔ تو ان کیس یہ ہوتا ہے، ابھی تک تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ جو متحدہ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے، جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی نے ہاتھ ملا لیا ہے، تو اس میں باقی پارٹیز بھی اس لانگ مارچ میں شامل ہوں گی؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں نو کانفیڈنس ووٹ کی جہاں بات چل رہی ہے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اگینسٹ، تو ایاز صادق جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں، انہوں نے بھی میڈیا ٹاک میں ریسنٹلی ابھی یہ بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر نو کانفیڈنس آتا ہے اور اگر ایک پروسیس کے تھرو آتا ہے، میجورٹی کے تھرو آتا ہے، تو وی ول اون دیٹ ڈیسیجن۔ تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ جو پارٹیز ہیں، اپوزیشن پارٹیز، یہ پھر جوائن کریں گی اس لانگ مارچ کو، تو اس میں پی ٹی آئی کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ یہ دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اگلے 7، 8، 10 دنوں میں، یعنی 15 سپٹمبر تک کیا ہوتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل لے جایا جاتا ہے، اور وہ جو سپریم کورٹ نے ایک روڈ میپ دیا تھا اس کو وہ ری ایشور کرتے ہیں اور ری امپلیمنٹ کرواتے ہیں، تو پھر یہ جو دھرنا ہے، یہ جو لانگ مارچ ہے، ان کا کے پی کی حد تک ہوگا، اسلام آباد میں انٹر نہیں ہوگا، اٹک پل کراس نہیں کرے گا۔ اور اس میں دوسری سیاسی جماعتیں، اگر وہ کمبائنڈ اپوزیشن پشاور میں فضل الرحمان کے لوگ اور پی ٹی آئی کے لوگ اکٹھے ہو بھی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب اسرٹ کرتے ہیں اور اس ڈیل کو ختم کروا دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے باہر نکلنے سے روک دیتے ہیں، اور محسن نقوی فیل ہو جاتا ہے اور ریلیف نہیں دے پاتے وہ وقتی طور پہ، اور 17 سپٹمبر پھر ایک بڑے ایونٹ کے طور پہ آئے گا، پھر ایک کرائسس ہوگا جس سے اسٹیبلشمنٹ بچنا چاہتی ہے یا محسن نقوی صاحب بچنا چاہتے ہیں۔
پھر وہ کرینیں بھی لے کر آئیں گے, پھر فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ ہوں گے, پھر وہ سارا کچھ کریں گے, پھر وہ اسلام آباد بھی پہنچیں گے, پھر بڑی گڑبڑ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ تو 2014 والے ہمیں دیکھنے کو دھرنے مل سکتے ہیں دوبارہ؟ 2014 نہیں, اتنا تو نہیں ہوگا کہ 2014 تو فیسیلیٹیشن تھی نا باجوہ صاحب کی, اور وہ جو اس وقت کے DGISI تھے. اس دفعہ تو انہوں نے مخالف آنا, اس دفعہ تو ان کی مار کٹائی ہوگی, تنازعات ہوں گے, لڑائی ہوگی, درخت جلیں گے, بندے مریں گے, یعنی ایک انفارچونیٹ بدقسمت واقعات ہونے کا امکان ہے. اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے. یہ جو ریلیف کی کھڑکیاں کھول رہی ہیں, اس میں ایک بڑا رول اس واقعے کا بھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو صوبوں کی بحث نے زور پکڑا ہے پچھلے کچھ ایک مہینہ لگا لیں محسن نقوی صاحب کے اسٹیٹمنٹس کے بعد سے, تو تب سے پارلیمنٹ میں ہمیں بہت میننگ فل ایکٹیویٹیز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ادروائز پارلیمنٹ ایک ایبسنٹ سا ادارہ مطلب نظر آ رہے تھے, لوگ نہیں آتے تھے, لیکن اب بہت زیادہ وہاں پہ جوائنٹ اپوزیشن بھی بن گئے, JUIF کی اور PTI کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی انڈیپینڈنٹلی بہت زیادہ ایک سٹانس انہوں نے لیا ہوا ہے. تو اسپیکر صاحب نے یہ بات کہی کہ اپوزیشن کو یہ فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے PTI کے لوگوں نے استعفے دے دیے ہیں, لیکن میں نے وہ استعفے نہیں ایکسیپٹ کیے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ واپس آئیں اور وہ یہیں پہ رہیں. تو اس سب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پارلیمنٹ میں آپ کو کیا بنتا ہوا فیوچر میں نظر آ رہا ہے آنے والے دنوں میں, ناٹ ان دا لانگر فیوچر؟ دیکھیں, یہ جو 5 کردار ہیں نا آپ کی پارلیمنٹ میں, بڑے میجر کریکٹرز, وہ ہیں نمبر 1 میاں نواز شریف صاحب جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, بلاول بھٹو جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, مولانا فضل الرحمان جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, اچک زئی صاحب جو کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں. یہ 4 ہو گئے. اچھا, اور اسی طرح یہ جو PTI کے بیرسٹر گوہر ہیں, یہ بھی, ان کو بھی شامل کر لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اگر یہ ایفرٹ کر سکے تو جو سارے ملک کے فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر شفٹ ہو جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے سیاسی معاملات میں چیزوں کو ری شیپ کرنے کی کوشش شروع کی, سیمینارز کروانے شروع کیے, صوبے بنانے کی باتیں شروع کیں, اور انتظامی یونٹس بنانے کی باتیں شروع کیں, تو اس سے یہ لگا کہ پارٹیاں مارجنلائز ہو رہی ہیں, فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں, پارلیمنٹ میں نہ بات ہو رہی ہے, نہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے. تو لگتا ہے کہ انہوں نے غیر محسوس طریقے سے دوبارہ سے اپنے کام پہ واپس آ گئے. یہ ساری پارلیمنٹ جو لگتا ہے اب وہ جو فارم 47 کی ربر سٹیمپ پارلیمنٹ ہے, اس کے اندر جینونلی آرگینک جو طاقت اس کی تھوڑی بہت ہے وہ متحرک ہونی شروع ہو گئی. یہ مجھے بھی لگ رہا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان نے ایک ہفتے میں کوشش کر کے تو یہ جوائنٹ اپوزیشن بنا لی. اب وہاں بلوچستان کی کچھ پارٹیاں ہیں, کچھ پارٹیاں ایک آدھ ممبر جو ہیں دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں, KP سے کچھ, اور وہ سارے اگر مل کے ایک جوائنٹ اپوزیشن بنا لیتے ہیں اور آگے چل کے پیپلز پارٹی بھی اس جوائنٹ اپوزیشن کو اگر شامل ہو جاتی ہے, چاہے یہ اس مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہٹائیں نہ, نو کانفیڈنس نہ بھی لے کر آئیں, لیکن ان کا پریشر اتنا زیادہ بن جائے گا, ہیوی ویٹس ایک طرف اگر ہو جائیں گے, تو اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اکیلے کہے گی کہ صاحب بہادر ہم یہ کام نہیں کر سکتے جو کام آپ ہم سے کروا رہے ہیں, ساری پارلیمنٹ ہمارے خلاف ہو گئی. تو کچھ پارلیمنٹ نے کچھ قدم بڑھانے شروع کیے ہیں کچھ ہفتوں سے, جیسے ہی محسن نقوی صاحب نے وہ جو کیا کہا تھا سسٹم ریسیٹ کا کہا تھا نا, اس کے بعد لگتا ہے کہ جو پرانا سسٹم ہے وہ اس نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی ہیں. اچھا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے ایک امپورٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ مراد سعید نے جو سینٹ کی سیٹ جیتی تھی غالباً 2022 میں, تو اس کا تب نوٹیفیکیشن ڈسمس کر دیا گیا تھا, ان کی رکنیت کو ڈسمس کر دیا گیا, ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا, لیکن اب اس نوٹیفیکیشن کو ریسٹور کر دیا گیا ہے, ان کو بحال کر دیا گیا ہے. اب یہ اسی ڈیل کے تحت ہو رہا ہے جو PTI کے ساتھ بیک ڈور چل رہی ہے, یا پھر یہ مراد سعید
صاحب کے لیے کوئی ٹریپ ہو سکتا ہے کہ وہ باہر آئیں؟ اور کیونکہ فیصل واؤڈا کا آپ کو یاد ہوگا ان پر الزام ہے کہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا تھا کینیا میں، تو ان کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ مراد سعید کے پاس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مراد سعید کو گھیرا جا رہا ہے اس طرح سے، یا پھر یہ ڈیل کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو مراد سعید کو ریسٹور کر دینا، اس کی سینس سمجھ نہیں آ رہی. مراد سعید جو ہے وہ ون آف دی موسٹ وانٹیڈ پرسن ہے اس سسٹم کو، اور وہ اسی طرح بھاگے ہوئے ہیں جیسے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ 9 مئی کے نتیجے میں 9 مئی کے بعد سے، بلکہ وہ 9 مئی سے 9 مئی کے بعد سے وہ اب سرفس پہ نہیں ہیں. اور وہ مراد سعید ان میں سے ہیں جو کہ جنہوں نے باہر بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف بہت ساری ویڈیوز بھی بنا کے بھیجیں. وہ جو خیبر پختونخوا میں آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ ایک پشتون نیشنلزم کی طرف چلا گیا، جو اس کی میں نے آخری 1-2 ویڈیوز دیکھی تھی. اب اس کے لیے یہ جو نوٹیفیکیشن اس کا واپس ہوا اور اتنے عرصے کے بعد اس کی دوبارہ ممبرشپ بحال کر دی گئی، اس اعتراض کے باوجود کہ اس نے حلف نہیں اٹھایا تھا، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوئی انسینٹو ہے پی ٹی آئی کے لیے، یا اس کو واپس بلانے کے لیے دانہ ڈالا جا رہا ہے، کوئی ٹریپ ہے، یا اس کے ساتھ کوئی نیگوسیشنز زیر زمین ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کسی آدمی کی کہ اگر تم واپس آ جاؤ. اور دیکھیں ہوتا کیا ہے، ان جو باہر چلے جاتے ہیں لوگ، ان کو بعض اوقات اپنی سروائیول کے لیے واپس بلایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اگر عمران خان کے خلاف کچھ بیانات دیتے ہو تو ہم آپ کا سینیٹرشپ بھی بحال کر دیں گے اور یہ بھی کر دیں گے. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کو واپس بلا کے اس کو ڈیسیڈنٹ بنا دینا اپنی ہی پارٹی کے خلاف. یہ پہلو ہے یا نہیں ہے، یہ اس کے چانسز بہت کم لگتے ہیں. دوسرا چانس یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب نے کہا ہو بیرسٹر گوہر وغیرہ کو کہ ہم آپ کے کچھ لوگوں کو اور بھی ریلیف دے دیتے ہیں یا یہ وہ، کیونکہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے آپ کا، یہ تو خالصتاً گورنمنٹ کے ایجنڈے پہ چلتا ہے، اور ان کے اوپر بہت پرانا الزام ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. جیسے سپریم کورٹ پہ الزام تھا کہ 26ویں ترمیم کے بعد وہ بالکل ہی ربر سٹیمپ بن گیا تھا، اب سپریم کورٹ سے بھی ہلچل شروع ہو گئی ہے اور الیکشن کمیشن سے بھی ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے پیچھے. اب وہ ہم دیکھ نہیں پا رہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کا یہ جب کہتے ہیں نا کہ پانی کے اوپر بلبلے آ رہے ہوں نا تالاب میں، تو کہا جاتا ہے کہ نیچے مچھلیاں ہیں، تو وہ سانس لے رہی ہیں تو اوپر ان کے بلبلے بن رہے ہیں. کلیئرٹی تو آتی جا رہی ہے دنوں کے حساب سے. وہ اب اس کے اندر ٹریپ ہے اس کے لیے، مراد سعید کے لیے، یا کوئی انسینٹو ہے، کوئی ڈیل ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ مراد سعید جو کہ جس کی سسٹم میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اس کو دوبارہ سے نوٹیفائی کیا جا رہا ہے سینیٹر کے طور پہ. یہ حیران کن بات ہے. اوور آل تو پی ٹی آئی کی ہوا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سر یہ جو اسپیکر چیمبر میں آج پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ویسے تو ہم کافی زیادہ جوڑ توڑ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن آج اسپیکر چیمبر میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اختلافات دور کرنے کے لیے دونوں پارٹیز کے کافی نمائندگان آپس میں بیٹھے. اختلافات انہوں نے اب پتہ نہیں دور کر پائے ہیں نہیں کر پائے. یہ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کوئی گلے شکوے اپنے دور کر پائیں گے؟ کوئی صلح صفائی کی طرف بات بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا یہ کوشش ناکام ہی رہے گی؟ کیونکہ تاثر تو یہ مل رہا ہے کہ پی ایم ایل این کافی ڈری ہوئی بیٹھی ہے جب سے یہ سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کا نوٹیفیکیشن نکالے. دیکھیے میں نے کل کے یا پرسوں کے پروگرام میں بتایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے 2 پیغامات پیپلز پارٹی کو گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں میں، ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ قومی اسمبلی میں تعاون دوبارہ سے شروع کریں ہمارے ساتھ، اور کشمیر میں بھی گورنمنٹ سازی میں پریزیڈنٹ اپنا لے لیں، نائب صدر اپنا لے لیں، اور یہ وہ انہوں نے اس کو مشروط کر دیا کہ اگر کچھ حلقوں پہ آپ ری الیکشن کراتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، ورنہ نہیں. تو جو کوئی چانس نہیں ہے اس کے لیے. لیکن جو قومی اسمبلی میں ان کے ڈیلیگیشن آج ملے ہیں اسپیکر صاحب کے دفتر میں،
تو وہ امپورٹنٹ لوگ تھے. ایک طرف راجہ پرویز اشرف، فاروق نائک، شیر رحمان، نوید قمر تھے، اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ، اچھا مرتضیٰ وہاب بھی تھے اس ڈیلیگیشن میں، کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز کے اوپر بلاول بھٹو کے ایڈوائزر بھی ہیں. اچھا دوسری طرف رانا ثناء اللہ، اعظم نذیر تارڑ، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور کچھ مسلم لیگ نون کے اور لوگ بھی تھے. تو کہانی تو ان کی پرانی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارے ساتھ آپ کا بنیادی معاہدہ تھا فروری 24 کے الیکشن کے بعد، وہ آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے، نہ فیڈرل لیول پہ نہ پنجاب لیول پہ جو کہ طے تھا. تو لہٰذا اب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. یہ جب بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں، پہلے اسحاق ڈار صاحب بھی ان ملاقاتوں میں شامل رہے ہیں، ان کا نتیجہ تو کوئی نہیں نکلتا، لیکن اس وفد کی جو دونوں وفود کی جو ملاقات ہوئی، اگر اس میں کوئی کامن پوائنٹ کوئی نکلے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے پرائم منسٹر اور بلاول بھٹو کے درمیان کوئی ملاقات ہو. لیکن ابھی تک آج کی اس ملاقات میں سوائے اس کے کہ خیر سگالی کے جذبات ایک دوسرے کے لیے کنوے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ بڑی بات ہمیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے بہت روز پہلے جب مری میں پی ایم ایل این کا، اگر ناظرین کو یاد ہو، ایک بڑا اجلاس ہوا تھا، فیملی کے ان کے تمام ممبرس بیٹھے تھے اور کافی زیادہ باتیں ہوئی تھیں. محسن نقوی صاحب کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی تھی، لیکن مینلی جو آزاد کشمیر کے فیصلے، اہم فیصلے تھے، وہ کیے گئے تھے. تب آپ نے کہا تھا کہ اسپیکر اور وزیر اعظم یہ ہوں گے. اس کے بعد مختلف نام سامنے آئے، لیکن آج آپ کی بات ہی درست ہو گئی کہ وہاں پہ اسپیکر جو ہیں وہ راجہ طارق فاروق، اور وزیر اعظم جو ہیں ان شاہ غلام قادر صاحب کو نامزد کر دیا گیا. تو اس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، بلکہ کشمیر کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اس کی صورتحال مستحکم ہوگی آنے والے دنوں میں؟ مستحکم ہونے کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کی گورنمنٹ کے لیے بہت پیچیدگیاں ہوں گی وہاں پہ. اچھا. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نا 100% جو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے جیک کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کچھ درمیان کی پوزیشن نہیں لی کہ دونوں طرف میڈیٹ کر سکے. جو ان کے نامزد وزیر اعظم ہیں شاہ غلام قادر، میں ان کو جانتا ہوں پرانا. وہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے ایک بڑے مشہور لیڈر تھے، آغا ریاض الاسلام، ان کے بہنوئی ہیں راول پنڈی میں. اور یہ فیملی سری نگر سے آئی تھی، اور کشمیری ہیں بڑی، مطلب جو اس سری نگر کی ایلیٹ تھی وہاں، ان سے ان کا تعلق ہے. مسلم لیگ نون کے بڑے لائل ہیں شاہ غلام قادر. یہ نیچے سے آئے، پہلے وزیر تھے، پھر سیکرٹری جنرل بنے، آج کل پریزیڈنٹ ہیں. تو ان کے خلاف کافی بڑی لابی تھی مسلم لیگ نون میں کہ اس کو وزیر اعظم نہ بنایا جائے. اور ایک افتخار گیلانی صاحب تھے، وہ الیکشن ہار گئے. ایک ہمارے دوست میرے کلاس فیلو ہیں مشتاق منہاس صاحب، وہ بھی الیکشن ہار گئے. تو ان کے لیے رستہ تو سیدھا ہو گیا تھا. جو میں نے فاروق طارق کا اس دن بتایا تھا نا کہ وہ اسپیکر بنے گا، وہ اس لیے کہا تھا کہ دیکھیں بمبر پورا ڈسٹرکٹ اس نے کلین سویپ کر کے دیا ہے، اور وہ بندہ کئی دفعہ ایم این اے بن ان کا ایم ایل اے بن چکا ہے کشمیر اسمبلی کا. اور وہ مانگے گا کہ میں نے تو اتنی بڑی آپ کو کلین ایک پورا ضلع دے دیا، تو آپ مجھے اسپیکرشپ تو کم از کم دیں. تو اس لیے کچھ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ وہ وزیر اعظم بنے. تو میرا خیال تھا کہ نہیں، وہ اسپیکر پہ آئیں گے. شاہ غلام قادر کے خلاف جتنی بھی لابی ہوگی پھر بھی وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. تو یہ تو ہو گیا. اب شاہ غلام قادر ایک انتہائی شریف آدمی ہیں، بڑے آنسٹ آدمی ہیں، میں ان کو بہت پہلے سے جانتا ہوں. تو وہ کوشش تو کریں گے وہاں پہ ایک اسٹیبلٹی لے کر آنے کی، لیکن فاصلہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا اور جیک کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا فاصلہ وہاں پہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کا اور جیک کا جتنا بڑا فاصلہ ہے. اور وہ برج نہیں ہو رہا. تو وہ جب تک برج نہیں ہوگا حکومت جو ہے وہ لٹکی رہے گی. تو اس لیے ہم یہی کہیں گے کہ بیسٹ وشز فار شاہ غلام قادر اینڈ آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے خاص طور. بالکل ٹھیک ہے سر. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ آپ کے آج کی تجزیے کے لیے، بہت شکریہ دیکھنے کے لیے. پروگرام اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے کامنٹ سیکشن میں. اور ہمیں دیکھیں، ہمارا جو پروگرام اگر آپ کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اور طرح کا تجزیہ کرتے ہیں،
اور طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں شاید دوسری جگہ پہ اویلیبل نہ ہو. تو اگر اتنا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اپنے دوستوں کو بھی ریکمینڈ کریں کہ وہ ہمارا شو دیکھیں, ان کے ساتھ ہماری ویڈیوز شیئر کریں. اگر آپ کو ویڈیو ملنے میں دقت ہو تو آپ میرا نام لکھ کر, سجاد انور لکھ کر بھی سرچ کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی نہ ملے تو نیا دور ہمارا جو چینل ہے وہ لکھ کر سرچ کریں, تو اس کے اوپر دوسری تیسری ویڈیو یا پہلی دوسری ویڈیو ہماری ہوگی. آپ ضرور دیکھیں, اپنی رائے دیا کریں. دیکھیں, سیاسی کارکنوں کے جو تعصبات ہیں ان میں پڑے بغیر, دیکھیں آپ کو میاں نواز شریف پسند ہے, عمران خان صاحب پسند ہیں, یا پیپلز پارٹی پسند ہے, یا جماعت اسلامی, یا آپ اسٹیبلشمنٹ کے حامی ہیں, یا نئے صوبوں کے حامی ہیں, یا نئے صوبوں کے مخالف ہیں, یہ آپ کی ذاتی اوپینین ہو سکتی ہے. لیکن ہم ایک آبجیکٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ کیا پاسبلٹی ہے, کیا پاسبلٹی نہیں ہے. تو لہٰذا اس کو کوئی بغض بھی نہ سمجھا کریں کہ ہم کسی کے خلاف بغض رکھتے ہیں, نہ اس کو یہ سمجھا کریں کہ ہم کسی کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک آبجیکٹیو انالیسز ہوتا ہے. آپ ہم سے ایگری کر سکتے ہیں, ڈس ایگری کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. ہاں, کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. کل تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.